نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، امت کا تعلق جب تک اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ مضبوط تھا تو امت ترقی کرتی چلی جا رہی تھی، اور یہ تعلق امت کے ساتھ جو مضبوط کرنے کا جو ذریعہ بنا، جو ہستی ذریعہ بنی، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ترقی کا معیار اور ہے، ہم کہتے ہیں دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ دنیا اس وقت سب سے زیادہ پستی کے اندر ہے۔ دنیا نے ترقی کی قرون اولیٰ کے دور کے اندر، حضور کا زمانہ ترقی کا دور تھا۔ حضور نے فرمایا خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ، یہ سب سے بہترین زمانہ۔ ترقی کیا ہے میرے محترم دوستو؟ ترقی یہ ہے کہ انسانیت اللہ کو پہچان لے، اس کا نام ترقی ہے۔ ترقی یہ ہے کہ انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، اس کا نام ترقی ہے۔ ترقی یہ ہے کہ میرے محترم دوستو مرتے وقت آخری لفظ زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، فرمایا یہ ترقی ہے۔ اور دنیا سے جا رہا ہے، دنیاوی زندگی میں اللہ کا تعلق نہیں ہے، مرتے ہوئے بھی ناکام ہے، اور میرے محترم دوستو قبر میں بھی ناکام ہے، اور جہنم کا اگر ایندھن بن رہا ہے تو اس کا نام ترقی نہیں ہے، اس کا نام تنزلی ہے۔ ترقی کیا ہے؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امت کا تعلق سارے صحابہ، تابعین، امت کے رہبر اور رہنما، امیر ہے، غریب ہے، میرے محترم دوستو کسی شعبے، کسی رنگ، کسی نسل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کا تعلق جب اللہ کی ذات عالی کے ساتھ مضبوط تھا، اور پھر صحابہ کا یہ لشکر ہے، قسطنطنیہ کے اندر قیروان نامی جنگل ہے، صحابہ کا لشکر جا رہا ہے، اور اس جنگل کے اندر مشورہ یہ ہوا کہ یہاں پر رات ٹھہرنا ہے، اور جنگل گھنا ہے، موذی جانوریں، درندے کا یہاں رات کس طرح گزاری جائے۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، جنگل کے درندوں سنو، جنگل کے پرندوں سنو، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا لشکر، جہاد کے لیے نکلا ہوا لشکر یہاں پڑاؤ ڈالنا چاہتا ہے، جنگل کو خالی کر دو۔ فی الحال تاریخ کے اندر لکھا ہے جن جانوروں درندوں نے اپنے بچے دیے ہوئے تھے منہ میں ڈال کر وہ بھی جنگل سے نکل گئے۔ ترقی تو اس کا نام ہے کہ صحابہ کا حکم جنگل کے درندوں پر چل رہا ہے، صحابہ کا حکم جنگل کے درندے مان رہے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے بچھڑ گئے، اور لشکر سے جب بچھڑے تو جنگل میں بھٹک گئے، اب کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا۔ اچانک جھاڑیوں سے شیر نمودار ہوتا ہے، اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ فوراً اس شیر کو کہتے ہیں خبردار جو مجھ پر حملہ کیا، میں کالی کملی والے کا غلام ہوں۔ میرے محترم دوستو حضرت سفینہ کہتے ہیں شیر نے گردن جھکا دی اور میرے قدموں میں آ گیا، اور پھر میں نے اسے کہا تو انسانوں کی بو سونگھتا ہے، تجھے اللہ نے یہ حس دی ہے، مجھے میرے ساتھیوں تک پہنچا دے۔ کہتے ہیں شیر نے دم ہلائی، میں سمجھ گیا، پھر دم ہلاتے ہوئے اشارہ کرتا ہے، میں اس کی پیٹھ پر سوار ہوا، اور پھر وہ بھاگتا ہوا مجھے اپنے لشکر تک پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد پھر وہ واپس چلا گیا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا، اللہ کے محبوب
شیر نے جب حملہ کرنا چاہا، میں نے کہا میں کالی کملی والے کا غلام ہوں، مدنی کا غلام ہوں۔ اللہ کے محبوب شیر نے گردن جھکا کر کچھ کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نے کہا میں حضور کا غلام ہوں، پھر اس نے کہا میں حضور کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج زندگی تتر بتر ہے، آج راحت نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کیونکہ زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے کہیں دور جا چکی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں کہیں دور جا چکی ہیں۔ ہم تو غیروں کے راستوں پر چلے گئے، ہم تو اندھی تقلید پر چلے گئے۔ میرے محترم دوستوں مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج جو کلمے کے بغیر کافر مر گیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ اس کے جنت میں جانے کا کوئی راستہ ہے؟ نہیں ہے۔ وہ کدھر جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، اس کا جانا یقینی ہے۔ جو یہودی مر گیا، جو عیسائی مر گیا، جو اپنے آپ کو تہذیب کا علم بردار کہتے ہیں، جو ترقی یافتہ کہتے ہیں، آج کلمے کے بغیر جو چلا گیا وہ سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ اس کے مقابلے میں حضور کا غلام ہے، اس کے گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والا ہے، دنیا سے بے خبر ہے، دنیا کی چکا چوند سے بے خبر ہے، دنیا کے میرے محترم دوستوں اس کو چکا چوند کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس جھونپڑے میں کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، یہ فقیر کدھر جائے گا؟ اور جو یہودی کلمے کے بغیر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو جہنم میں چلا گیا بتاؤ اس کے پیچھے چلنا کامیابی ہے یا حضور کے پیچھے چلنا کامیابی ہے؟ پھر ہم ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں جن کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، جن کا راستہ ناکامی کی طرف جاتا ہے، جن کا راستہ کھائی کے اندر جاتا ہے، جن کا راستہ اندھیروں کی طرف جاتا ہے؟ ہم ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ انہیں اپنا راہبر کیوں مانتے ہیں؟ انہیں اپنا میرے محترم دوستوں پیشوا کیوں مانتے ہیں؟ وہ خود بھی ضال ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہیں۔ کامیابی صرف اور صرف اطمینان، راحت اور چین صرف اور صرف حضور کی اتباع کے اندر ہے، اور میرے محترم دوستوں اللہ رب العزت کے تعلق کے اندر ہے۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا دل میں اللہ کی ذات عالی آئے گی، جتنا میرے محترم دوستوں مضبوط تار ہوتا چلا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، زمین ہلنے لگی، آپ نے زمین کو مخاطب ہو کر کہا کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ میرے محترم دوستوں زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، جا رہے ہیں، دیکھا لوگ اکٹھے ہیں، کہا کیا بات ہے، کیوں جمع ہو؟ کہ راستے میں شیر بیٹھ گیا ہے، ادھر والے روک ادھر نہیں آ سکتے، ادھر کے ادھر نہیں جا سکتے، کہا ہٹو، دیکھا آگے شیر بیٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سیدھا گئے اور کان سے پکڑ کر دپڑ رسید کیا۔ مخلوق خدا کو تنگ کرتا ہے، درندہ ہے، اس کا کام ہے چیر پھاڑ جانا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا، کائنات کو اللہ نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا، کائنات ان کے حوالے تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ آگ نکل آئی، صحابی کو کہتے ہیں جاؤ، اپنی چادر دی، خود بھی نہیں گئے، فرمایا یہ چادر لے جاؤ، اس چادر کو جاؤ اور جا کر یوں مارو۔ صحابی جاتے ہیں، جہاں سے آگ نکل رہی ہے وہاں کپڑے سے مار مار کے اس کو واپس کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو جب یہ اللہ کے تابع تھے، ان کے ساتھ لگنے والی چیزیں بھی اللہ نے ان کے اندر تاثیر رکھ دی تھی۔ آج بدعات، خرافات، درہ نیل خشک ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، درہ نیل خشک ہے، خوبصورت لڑکی، کنواری لڑکی، اس کو زیورات پہنا کے، بناؤ سنگار کر کے، اس کو ذبح کر کے درہ نیل کے حوالے کیا جاتا، تب درہ نیل چلتا تھا۔ اب اسلام کا جھنڈا مصر کی سرزمین پر سر بلند ہو گیا، مدنی عاشقان رسول سرزمین کی دھرتی کو میرے محترم دوستوں فتح کر چکے، تو گورنر مصر نے کہا اب تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا، اب تو ایسا نہیں ہوگا،
خط لکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا امیر المومنین، یہاں یہ حالات ہیں، ایسے معاملات ہیں، آپ نے ایک رکا بھیجا، رکا، ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا، لکھنے کے بعد آپ نے گورنر کو بھیجا اور گورنر کو کہا اس کو دریا نیل کی ریت میں دفن کر دینا۔ رکا مدینہ منورہ سے چلتا ہے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ مصر میں پہنچتا ہے اور دریا نیل کی ریت میں دفن کیا جاتا ہے۔ دریا نیل چلتا ہے اور پہلے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، آج 1400 سال گزر گئے اس کے بہاؤ کے اندر، اور میرے محترم دوستوں اس کی برابری میں قطرہ بھی کمی نہیں آئی، آج تک کمی نہیں آئی۔ میں آپ نے کیا لکھا تھا؟ فرمایا 2 جملے دریا نیل کو مخاطب کر کے کہا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے چل، ورنہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، ان لفظوں میں تاثیر کہاں سے آئی؟ اس خط میں تاثیر کہاں سے آئی؟ دریا نیل کیوں چلا؟ اس میں روانی کیوں آئی؟ اس کی موجیں کیوں اٹھی؟ کیونکہ پیچھے میرے محترم دوستو خط بھیجنے والا، اس کا تعلق میرے محترم دوستو اور بزرگوں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ مضبوط تھا۔ جب تک امت کا تعلق اللہ کی ذات عالی، علاقے فتح ہو رہے ہیں، کہاں روم، کہاں مدینہ، کہاں فارس، کہاں مدینہ، کہاں ایران، کہاں مدینہ، ہزاروں میل دور روم کی سلطنت کا بادشاہ، فارس کی سلطنت کا بادشاہ کانپ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر، لرزہ طاری ہے کہ جمع کرو سب کو۔ جرنیل جمع ہوئے، پوپ جمع ہوئے، پادری جمع ہوئے، کہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو روکو، اس کو مٹاؤ، اس کو ختم کرو۔ کہ کیا کیا جائے؟ کہ اس کو پھیلانے والا ایک شخص ہے، اس کا نام عمر فاروق ہے، اس کو ختم کر دو۔ اب قتل کون کرے؟ ہزاروں میل دور بیٹھ کر پیشاب ان کا نکل رہے حضرت عمر کے خوف سے، قتل کون کرے؟ ایک آدمی نے کہا مال کا لالچ ہے، کہا ٹھیک ہے میں قتل کرتا ہوں۔ یہاں سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ میں، مسلمانوں میں گھل مل گیا، مسجد نبوی میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ رہے، کہا یہ وہ شخص ہے جس سے کفر پر لرزہ طاری ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے کفر کے کلیجوں پر داغ ڈلی ہوئی ہے، یہ وہ شخص ہے جس سے ہم کانپ رہے ہیں، اس کا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، سادہ زندگی ہے، سادگی میں آ رہا ہے، سادگی میں جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے معمولات دیکھ رہے یہ آدمی، اور کیا دیکھتا ہے؟ روزانہ زور کے وقت کیلولا کے لیے ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا کہ ایک دن حضرت عمر کے جانے سے پہلے باغ میں چلا گیا، درخت پر چڑھ گیا۔ حضرت عمر معمول کے مطابق آئے، اور آپ جب آئے آپ ریت پر لیٹے، دائیں پہلو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا، ریت پر لیٹے اور اوپر چادر لے لی۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے، آج ہماری دین سے دوری ہے، آج ہمارے گھروں کے حالات یہ ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بچوں کو یہ تک نہیں بتایا کہ بیٹا سونے کا طریقہ کیا ہے، کہ لیٹنے کا طریقہ کیا ہے، اوندا پڑا ہوا ہے، الٹا سویا ہوا ہے۔ آج ماں اگر تربیت نہیں کرے تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بعد میں کون کرے گا؟ حدیث کے اندر کیوں کہا گیا ہے؟ حدیث کے اندر کس لیے کہا گیا ہے جب بیت الخلاء جاؤ بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ باہر پڑھو، پھر بیت الخلاء کے اندر جاؤ؟ کیوں؟ تیرے ساتھ جو حفاظت کے 6 فرشتے تیرے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، جس جگہ پر تو جا رہا ہے وہ جگہ گندگی کی اما جگہ ہے، وہ جگہ بدبو کی اما جگہ ہے، اس کو بیت الخلاء کہتے ہیں، وہ ٹٹی خانہ اور پیشاب خانہ ہے، وہاں تیرے ساتھ یہ فرشتے وہاں نہیں جا سکتے، بدبو والی جگہ پہ فرشتہ نہیں جاتا، نجاست والی جگہ پہ فرشتہ نہیں جاتا۔ میرے محترم دوستوں کا تم یہاں دعا پڑھو، اس دعا کی برکت سے فرشتے باہر رہ جائیں گے۔ اندر جب یہ گندگی کی جگہ ہے، وہ شیطان کی اما جگہ ہے، وہ جنات کی اما جگہ ہے، وہ شیطان بھی تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ جنات بھی تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تیری حفاظت وہاں کرے گا۔ اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں،
ذرا سوچنے کی بات یہ ہے، آج اولاد کی تربیت کو دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، ان کی شکلیں خنزیر اور بندر بن جائیں گی، ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس وقت میری امت گانا بجانا سننا عام کر دے گی، اللہ ان کی شکلوں کو مسخ کر دے گا۔ گانا سننا، میرے محترم دوستو، گانے بجانے کے آلات کا عام ہو جانا، یہ شکلوں کے خنزیر اور بندر بننے کا سبب۔ حضرت لوری رحمت اللہ علیہ، کئی عرصہ پہلے آپ نام سنتے رہتے ہیں، بڑے صاحب کشف تھے۔ بڑے صاحب، آپ بازار میں نکلتے، آپ یوں اپنے اوپر پردہ ڈال کے نکلتے تھے، آپ بازار میں یوں نگاہ اٹھا کر نہیں چلتے تھے۔ کسی نے فرمایا حضرت کیا بات ہے، آپ پردہ ڈال کے نکلتے ہیں، آپ نگاہ اٹھا کر کیوں نہیں؟ جب بڑا اصرار اور تنگ کیا، حضرت نے اپنی پگڑی اتار کے اس شخص کے سر پر جب رکھی، وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت کا پردہ، حضرت کا جب پگڑی رکھنا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، کوئی آدمی مجھے بندر کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے شکلیں مسخ ہوئی ہم پھر رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہماری شکلیں بگڑی ہوئی ہوں، ہم انسان ہیں، دیکھنے والی نظر جب دیکھتی ہو تو ان کو نظر آئے گا۔ گانا جب عام ہو جائے گا، میرے محترم دوستو، میں کہاں روئیں، کدھر جائیں؟ جس گھر میں داخل اگر خلاف سنت ہو رہا ہے، گھر کے اندر بدماشی کا آلہ ٹی وی ہے، گھر کے اندر میرے محترم دوستو جوان بیٹی ہے، اس جوان بیٹی کو بھی اگر موبائل دیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ پھر اس کی عزت، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کی طہارت کہاں سے آئے گی جب بیٹی کو اور بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا؟ جس گھر کے اندر میرے محترم دوستو گانا چل رہا ہے، جس گھر کے اندر میرے محترم دوستو اور بزرگوں یہ بے حیائی کے آلے موجود ہیں، اب مجھے بتاؤ، حدیث کے اندر آتا ہے جہاں پر گناہ کا ماحول ہو وہاں رحمت کے فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ گھر ایسا ہے جیسے بیت الخلا ہے۔ اب یہاں شیطانوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اب یہاں شیطانوں کی آماجگاہ ہے، یہ گھر نہیں ہے میرے محترم دوستو، یہ شیطان کے لیے ریسٹ ہاؤس بن گیا ہے، یہ ان کے لیے رہنے کی جگہ بن گئی ہے۔ اب یہاں کہاں جوانی کے اندر برکت آئے، اب یہاں کہاں رزق کے اندر برکت آئے، اب کہاں میرے محترم دوستو للہیت اور خوف خدا حاصل ہو؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا، اللہ یہ میرا گھر ہے، تو نے مجھے گھر کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تو نے مجھے گھر کی چھت دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جب کراؤں پر رہ رہے ہیں، جو کرایہ جب آتا ہے سر پر وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں، اللہ اپنی چھت دی ہے، اس چھت کے نیچے اللہ تیرے قرآن کی تلاوت جاری ہے، اللہ اس گھر کے لوگ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، اللہ اس گھر کے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ اس گھر کے لوگ تسبیحات کر رہے ہیں، اللہ اس گھر کے لوگ تیرے نبی پر درود و سلام کے ترانے بھیج رہے ہیں۔ بتاؤ یہ گھر رحمتوں اور برکتوں والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ آدمی، وہ جاسوس، وہ اوپر ہے، اور اس نے دیکھا حضرت عمر فاروق اکیلے آئے، اس نے کہا آج تو کام تمام کر دوں گا، آج تو کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل اکیلے ہیں۔ آئے، دائیں کروٹ پر رخسار کے نیچے ہاتھ رکھا، قبلہ رخ ہو کر سو گئے، اوپر چادر لے لی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ اوپر سے دیکھ رہے، اور اس نے موقع جانا، جب تھوڑا سا نیچے آیا تو اس کو آہٹ محسوس ہوئی، یہ حیران، یہاں تو بندہ کوئی نہیں ہے، یہ آہٹ کہاں سے آئی، یہ آواز کہاں سے؟ دیکھتا ہے جھاڑیوں میں سے ایک شیر نکلتا ہے، اور وہ شیر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں میں بیٹھتا ہے، اور بیٹھ کر آپ کے تلووں کو میرے محترم دوستو چاٹتا ہے۔ یہ آدمی میرے محترم دوستو اتنی دیر میں حضرت عمر اٹھ گئے، اور آپ نے دیکھا شیر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کس لیے آئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟
اس نے اوپر دیکھا, حضرت عمر نے بھی اوپر دیکھا, اس آدمی کو اشارہ کیا اور کہتا ہے جان کی ایمان دیں پھر میں نیچے آؤں گا. آپ نے کہا تجھے جان کی امان ہے. وہ نیچے آیا, ساری بات سنائی اور کہا ہاتھ آگے کرے, میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. کہا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, کوئی پہرے دار نہیں, کوئی کچھ نہیں, یہ شیر کہاں سے آ گیا؟ حضرت عمر نے عجیب جواب دیا, فرمایا جب سے رب کی دھرتی پر رب کا نظام عمر نے نافذ کیا, اللہ نے عمر کی حفاظت میں غیبی نظام کو چلا دیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, آج اگر میں اپنی جان, آج میں اگر اپنی جوانی, آج میں اگر اپنا بڑھاپا, آج میں اپنی بیٹی, آج میں اپنے بیٹے کو, آج اپنے گھر کی چار دیواری کو حضور کی سنت کے مطابق کر دوں گا, اللہ کی محبت کے حوالے کر دوں گا, خدا کی قسم اس گھر میں رب کی رحمتیں اور برکتیں اتریں گی. ورنہ کیا زندگی ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ زندگی نہیں ہے, یہ سراسر گندگی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, جیسی زندگی گزرے گی انسان کی ویسی موت آتی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی, انہوں نے کہا کہ میں اسپتال کے اندر, اسپتال کا نام بھی لکھا کہ میرے سامنے اتنے مریض دنیا میں گئے, پھر وہ حالات لکھتے ہیں فلاں آیا تو مال کہتے کہتے چلا گیا. ہمیں ایک آدمی پروفیسر تھا, آخری وقت ہے, کہتے ہیں ڈائجسٹ لے کر آؤ, ڈائجسٹ لے کر آؤ, اور جب روح نکلی اس کی بیوی تڑپ کر رونے لگی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ ڈائجسٹ بڑے شوق سے پڑھتا تھا اور اس کا انتظار اس کو رہتا تھا, جب آتا تھا ساری رات سوتا نہیں تھا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, جس حال میں موت آئے گی, جس حال میں زندگی گزرے گی اسی حال میں موت آئے گی, جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا. اس لیے حدیث میں آیا نا, کل قیامت کو بعض لوگ اوندے منہ اٹھائے جائیں گے, اوندے منہ چلائے جائیں گے. فرمایا جو اللہ دو ٹانگوں پر چلانے پر قادر ہے وہ اللہ اوندے منہ اٹھانے پر اور چلانے پر بھی قادر ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, کس طرح حوض کوثر پر حضور کا دیدار کریں گے؟ میری زندگی حضور کے طریقوں کے خلاف, میرا اٹھنا حضور کے طریقوں کے خلاف, میرا تجارت کرنا حضور کے طریقوں کے خلاف, میرے محترم دوستوں میں کیسے توقع رکھوں؟ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, پورا مجمع انشاءاللہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ حضور کے طریقے اور سنتے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اللہ کا تعلق یا اللہ تو نصیب فرما. اپنی زندگی کو, اپنے گھر کو انشاءاللہ پورا سنت کے مطابق بناؤں گا. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ جتنے بے حیائی کے, فحاشی کے اور یعنی کے جتنے یہ آلات ہیں, میں نے آپ کو پہلے پیچھے عرض کر دیا تھا. آج جو کافر بغیر کلمے کے مرا کدھر چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا. جب وہ جہنم میں چلا گا تو بتاؤ جو اس کی زندگی کو اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ وہ بھی جہنم میں جائے گا. نہیں میرے محترم دوستو, ہم نے 1400 سال پیچھے دیکھنے, وہ ترقی کا زمانہ تھا, یہ ترقی کا زمانہ نہیں ہے. آج تو گندگی ہے, ترقی نہیں ہے. ہم نے پیچھے دیکھنا ہے. اللہ میرا گھر سنت کے مطابق ہو جائے انشاءاللہ. یہ پورا مجمع آج نیت کرو کہ انشاءاللہ سردی کی راتیں گزر رہی ہیں, کم از کم انشاءاللہ آج کے بعد موت تک میرے گھر میں میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو کسی کی نماز نہیں رہے گی. نیت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کسی پر ترس نہیں کھانا. یہ کیا ترس ہے؟ خود اٹھ کر نماز پڑھ رہے اور بیٹا اگر اس پر رضائی نہیں ہے اس پر رضائی ڈال رہے, اور یہ رضائی نہیں ڈال رہا, یہ جہنم کا میرے محترم دوستو ایندھن ڈال رہے اس پر. ترس نہیں کھانا, اٹھانا ہے بیٹے کو, جا وضو کر اور مصلی پہ کھڑا ہو. بیٹا مصلی پہ کھڑا ہے, بیٹی مصلی پہ کھڑی ہے, یہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میرا کام یہاں تک, دل میں محبت اتارنا تیرا کام ہے. دعا کر اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے, اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے.